دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کے لیے اتنی بڑی خوشی ہے جتنا 14 اگست کل کے دن 3 اسلامی ممالک، پاکستان ایک ایٹمی قوت، ترکیہ جو ہے وہ نیٹو فورسز کی جو ہے دوسری پاورفل فورس ہے، اور سعودی عرب جو ہے مسلمانوں کے ماتے کا جومر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان تینوں کا اتحاد میں سمجھتا ہوں ان تینوں ممالک نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک امن کا پیغام ہے کہ جب آپ کا دفاع، آپ کے دوستوں کا دفاع مضبوط ہوگا تو کوئی ملک آپ کو میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارا سعودی عرب کا اور ترکی کا دفاع پہلے سے ماشاءاللہ قابل تسخیر ہے، ابھی مزید انشاءاللہ یہ اتنا طاقتور اتحاد بنے گا کہ دنیا کی کوئی بھی بڑا طاقت اس اتحاد کو بری نظر سے نہیں دیکھ پائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، گزشتہ 25 سالوں سے جب 9/11 ہوا تو یہاں آ کے نیٹو فورسز، امریکن فورسز، دنیا جہاں کی فورسز بیٹھیں اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی تھیں، اور ان کی ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اتنی کیپیبلٹی ضرور ہے کہ 25 سالوں میں انہوں نے ادھر جانچا ہوگا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں کسی ملک کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے تمام ممالک میں دہشت گردی کو امپورٹ کرتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں بھی اس کے واضح ثبوت ملے ہیں، امریکن ایجنسیز نے بھی کہا ہے کہ یہاں جو ہے کچھ انڈین سکھوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر، اپنی ایجنسیوں کے بل بوتے پر دنیا میں دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے۔ اسی طرح وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے خلاف کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے وہ جانے نہیں دیتا۔ افغانستان کو بدقسمتی سے وہ پیسے دے کر اپنے اسلامی ممالک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے۔ افغانستان میں وہاں دہشت گرد آزادانہ بیٹھ کر افغانستان حکومت اور ہندوستان کے خفیہ اداروں کے سائے میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں سے آ کر پاکستان کا بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جہاں سے کسی طریقے سے داخل ہو کر یہ وہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کو شہید کرتے ہیں، معصوم لوگوں کی جانوں کو بھیڑوں میں یہ دھماکے کر کے لوگوں کی شہادتیں کرتے ہیں، جو میرے خیال میں کوئی مذہب تو کیا انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو افغانستان ہمارا برادر اسلامک ملک ہے، لیکن فی الحال اس وقت وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل کر مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں، اور طالبان حکومت کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جشن آزادی کسی بھی قوم اور کسی بھی زندہ دلانے قوم اور کسی بھی ملک کے لیے ایک خاص دن ہوتا ہے، اور اس خاص دن کو زندہ دل قومیں جو ہے پرجوش انداز سے مناتی ہیں۔ پاکستانی قوم بھی اپنی قوم پر فخر کرتی ہے، اور 14 اگست 1947 کو جب یہ ملک معروض وجود میں آیا تو ایک مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام تھا کہ جہاں مسلمان اپنی دینی فرائض، اپنے معاشرتی فرائض سب اپنی مرضی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اسی جشن کو ہر سال پاکستانی قوم بہت خوشی سے مناتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 14 اگست کو اہل بلوچستان اور اہل کوئٹہ بھی اپنی جشن آزادی کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں، اور سیکیورٹی فراہم کرنا اپنے لوگوں کو وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت نے بلوچستان بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے سیکیورٹی کے ہائی الرٹ کیا ہے سیکیورٹی کو۔ نوجوانوں کے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کریں، دنیا کی دوسری قوموں کی طرح تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اپنے ملک کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں، اور وہ نوجوان جو دشمن ممالک کے کہنے پر یا ورغلانے پر
یا کچھ ہمارے اپنے لوگ جو دشمن ممالک کے ہاتھوں میں پیسوں میں بک چکے ہیں ان کے کہنے پر شاید اس نظریے کے تحت کہ یہاں بلوچستان میں ناانصافی ہو رہی ہے، بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم پہاڑوں پر جا رہے ہیں، بالکل اپنا یہ نیریٹو ختم کریں۔ پاکستان آپ کا ملک ہے، بلوچستان آپ کا صوبہ ہے، یہاں تمام آئینی حقوق تمام قوموں کی طرح بلوچستان کے لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ بلوچستان کے لوگ اس لا حاصل جنگ سے باہر نکلیں، آئیں، تعلیم کی میدان میں، سائنس کی میدان میں اور سیاست کی میدان میں اپنی لوگوں کی قیادت کریں، اور اپنے حقوق مانگنے کا طریقہ دنیا میں بہترین طریقہ جمہوری انداز میں ہے، جمہوری طریقے سے آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بلوچستان میں اس کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ہر جگہ اپنی آواز بلند کریں، ہر جگہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور بلوچستان کو خوشحال بنائیں۔